أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد، سابقہ نشست میں ہم نے امیر المومنین کے زمانے کی جو 3 جنگیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک اجمالی اور ایک سرسری نگاہ یا ایک اوور ویو ان 3 جنگوں کا آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج کی جو بحث ہے ہماری، اس کے اندر امیر المومنین کے جو یہ عرصہ ہے 5 سال کی حکومت کا، تقریباً 5 سال پورے بھی نہیں بنتے، 4 سال اور 9 مہینے کے قریب ظاہراً یہ عرصہ بنتا ہے۔ اس کا ہم ایک اور انداز میں جائزہ لیں گے۔ میری گزارش ہوگی جو افراد ان نشستوں میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ موضوعات کے اندر بعض چیزیں نہایت آپس میں مربوط ہے، تو اس سلسلے میں جو افراد نشستوں میں شامل ہوتے ہیں بعض ایسے مطالب کو خود اپنے لیے نوٹ کریں، تاکہ بعد میں اس پہ مزید آپ لوگ مطالعہ کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ امیر المومنین کو 35 ہجری کے آخری مہینے کے اندر خلافت ظاہری امیر المومنین کو ملتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات پہلے کس انداز میں امیر المومنین کے سامنے تھے، اور اب یہ عرصہ جو ہے اس انداز میں آگے بڑھتا ہے کہ یہاں پر لوگ ہجوم کرتے ہیں، امیر المومنین کے پاس آتے ہیں، وہ سابقہ حالات کے پٹے ہوئے اب انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تاریخی غلطی کی ہے، لہٰذا اس کے جبران کے لیے امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے بیعت کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے بڑے واضح انداز میں یہ بتا دیا کہ میری حکومت کس طرز کی ہوگی۔ ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہے بالخصوص آج کے سیاسی زمانے کے اندر اور آج کے مسائل کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ جب ایک معاشرے کے اندر یہ نعرہ لگاتے ہیں تبدیلی کا، چینج کا، یا یہ کہتے ہیں کہ میں آ کے معاشرے کی فلاح، معاشرے کی رفاہ، معاشرے کی بہبود، فلاح و بہبود کے لیے کچھ کروں گا، تو آپ کا موقف کس طرح کا ہے؟ کہیں اس میں فریب تو نہیں شامل، کہیں اس میں دھوکہ تو نہیں شامل، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو نعرے اس وقت لگا رہے ہیں، کل جب آپ کو باقاعدہ حکومت مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس سلسلے میں امیر المومنین نے نہایت واضح انداز میں اپنا موقف سامنے رکھا کہ میرے ہاتھ پہ اگر بیعت ہو رہی ہے تو یاد رکھو، پھر اگر کسی خاتون کے کان میں یا اس کے پاؤں میں ایک ایسا زیور بھی گیا ہوگا کہ جو بیت المال سے ناحق طریقے سے گیا ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کا حساب لوں گا۔ خوب سوچ کے آؤ کس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے ہو۔ ابھی جو ایک آ، المیہ ہے ہمارے معاشرے کا عمومی طور پر، یعنی اگر آپ پاکستان میں اپنے بر صغیر میں آپ دیکھیں، ہماری اکثریت کے ذہنوں میں کرم، جود و سخا اور بخشش کی جو تفسیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں پائی جاتی ہے، وہ نہایت نامناسب ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہو تو مسئلہ نہیں ہے، ساری چیزیں خود ہی خود حل ہو جانی ہیں، یا وہ تو بڑے کریم ہیں۔ ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک طرف کریم ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات حساب لینے والی بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک طرف ستار ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قہاریت کو بھی بیان کیا ہے، اپنے جبار ہونے کو بھی بیان کیا ہے کہ دونوں طرف انسان کی توجہ رہے۔ امیر المومنین کے بارے میں بھی ایک سادہ جو ذہنوں میں تصویر ہے، سطحی اور عام فہم معاشرے کے اندر جو ہمارے سٹیج سے پروان چڑھائی گئی، وہ کچھ اسی طرح کی ہے، کچھ بھی کرتے رہو جانے یا الہی۔ یہ آپ دیکھیں بعض اصطلاحیں ایسی ہیں کہ ہم انہیں ایک یوں نہ کہیں کہ یہ 2 کلمے ہیں، یہ 2 کلمے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک معاشرے کی سائیکی ہے، ایک معاشرے کی نفسیات ہے عقیدتی اعتبار سے۔ جیسے بھی ہم کہہ دیتے ہیں جانے یا الہی، کہ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ امیر المومنین خود ہی سنبھال لیں گے سارا کچھ ایسے ہی۔ امیر المومنین اپنا موقف واضح کر رہے ہیں، خوب لوگ حالات کے پٹے ہوئے سابقہ زمانوں کے اندر جو مسائل تھے اس کو دیکھ چکے، اب جب یہ آ کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں
تو یہ 35 ہجری کا آخری مہینہ ہے۔ یہاں سے ذہن میں تصویر رکھیں، ہم نے امیر المومنین کے ان 5 سالوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں آج ایک فہرست عرض کرنی ہے، ہر امیر المومنین کی حکومت کے سال کے بارے میں، کہ اس میں کون سے اقدامات ہیں، تاکہ اس کے بعد جو ہماری اگلی نشستوں میں مختلف جگہ پر بحث ہوگی تو ایک مکمل تصویر، ایک روڈ میپ آپ سب کے ذہن میں رہے کہ ہم کس وادی میں بات کر رہے ہیں، کس فضا کے اندر گفتگو جا رہی ہے۔ بس 35 ہجری کا آخری مہینہ ذی الحج، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے ہاتھ پر لوگ آتے ہیں اور آ کے بیعت کرتے ہیں۔ خوب، یہ اب سال اپنا گزر گیا۔ 36 ہجری جب شروع ہوتی ہے، یعنی 36 ہجری میں محرم، پتہ ہے سب کو کہ اسلامی مہینے کا آغاز جو ہے اسلامی اعتبار سے ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور اسلامی مہینے جو ہیں اس کا اختتام اور آخری مہینہ جو ہے سال کا وہ ماہ ذی الحج ہے۔ لہٰذا 36 ہجری جو کہ امیر المومنین کی حکومت کا اصلی پہلا سال یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں آتے ہی سب سے پہلا اقدام جو امیر المومنین انجام دیتے ہیں، جیسا کہ سابقہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، وہ ہے سابقہ خلیفے کے زمانے کے اندر جناب عثمان کے ٹائم پر جتنی جگہ پر گورنر مختلف جگہ پر منصوب کیے گئے تھے اور انہیں یہ عہدہ گورنر کا دیا گیا تھا، سب سے پہلے آ کے امیر المومنین ان کی نااہلیوں کی بنیاد پر اور سابقہ خلافت کے زمانے میں قرابت داری، رشتہ داری کی بنیاد پر جن نااہل افراد کو ذمہ داریاں دی گئی تھی، سب سے پہلے امیر المومنین بغیر کسی اس چیز کے کہ کل اس کے نتائج کیا ہوں گے، امیر المومنین سب سے پہلے آ کے اس چیز کی چھانٹی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ رہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے کہ جب ایک اسلامی حکومت ایک معاشرے میں قائم ہوتی ہے، جب ایک الہی انقلاب ایک معاشرے کے اندر آتا ہے، تو آیا سب سے پہلے اس معاشرے کے اندر لوکل اور چھوٹے چھوٹے دور دراز کے جو مسئلے ہوتے ہیں، جو کرپشنز ہوتی ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، آیا اسلامی حکومت کے لیے پہلی اولویت وہ چھوٹے اور لوکل مسائل ہوتے ہیں، یا پہلے مرحلے کے اندر سسٹمز لیول کے مسائل ہوتے ہیں، نظامات کی سطح کے مسائل ہوتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر ہمارے یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس کے اندر ہمارے نزدیک کسی کا اگر فرض کرے سر سے تھوڑا سا دوپٹہ سرک گیا ہے، پانچا تھوڑا اوپر ہے، اگر کسی کی مثال کے طور پر داڑھی نہیں ہے، اگر ایسے ہی کوئی چار اور کام جو اوٹ پٹانگ قسم کے ہیں، اگر کسی کے ایسی کوئی حالت ہے تو ہمیں ایک حساسیت کا احساس ہوتا ہے اور ہم انرجی اس پہ صرف کرتے ہیں، اگرچہ اس پہ کرنی چاہیے، اگرچہ یہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک مرحلہ ہے جو یہاں پر طے ہونا چاہیے اور فرد فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑا امر بالمعروف اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی حاکمیت کے قیام اور اس کی تشکیل کے لیے کوشش ہے، اور اسی طرح سے سب سے بڑا نہی عن المنکر ایک غیر الہی نظام سے انسان کا نکلنا ہے، غیر الہی پروٹوکولز، غیر الہی سسٹمز کی نفی ہے کہ جو حقیقت عبودیت ہے۔ خوب، یہاں پر اگر آپ دیکھیں امیر المومنین نے یہاں پر بڑی سطح کے مسائل کو سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کی، اسی لیے آپ دیکھیں گورنر، آپ کو پتہ ہے ایک علاقے کا جو گورنر ہے اس کے ماتحت کیا کچھ آتا ہے۔ ہماری بحث کیونکہ ابھی بہت زیادہ سیاسی پہلو سے نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ جزیات میں نہیں جائیں گے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر ایک گورنر در حقیقت آپ یوں ہی سمجھیں کہ امیر المومنین اگر مدینہ میں یعنی اپنی خلافت کے ابتدائی دنوں میں یا بعد میں کوفہ کے اندر یعنی اپنی خلافت کے جنگ جمل کے بعد کے حصے میں، جب امیر المومنین مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں دارالحکومت کیپٹل کے اندر، تو جو ذمہ داریاں امیر المومنین کے کندھے پہ ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ایک جغرافیائی اعتبار سے خطے کے اندر، علاقے کے اندر، یا اس اعتبار سے ہم کہیں صوبہ، اس کے اندر وہاں اسی گورنر کے سپرد ہوتی ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ امیر المومنین کی جھلک یہاں پہ دکھائی دینا ضروری ہے، لہٰذا امام نے آ کے سب سے پہلے ان کو ہٹایا۔ خوب دیکھیں ان کو ہٹانا امام نے پہلی اولویت میں کیوں رکھا؟ یاد رکھیے گا
ہم جب لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، جب لوگوں کی مشکلات حل کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ بڑے مگرمچھ کہ جو ایک معاشرے کے اندر، جو معاشرے کا صاف پانی ہے، کہ جس کے اندر ایسے انسان اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں کہ جن کے لیے وہ پانی مائع حیات بن سکتا ہے، اگر یہ بڑے مگرمچھ اسی پانی کو گندا کر رہے ہیں، تو جب تک ان کو نہیں نکالیں گے تو یہاں کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین سب سے پہلے آ کے یہ تبدیلی لاتے ہیں اور اسی کے ساتھ امام کے سامنے ایک بڑا چیلنج شام ہے، کیونکہ عرض کیا تھا کہ سابقہ خلافت کے زمانے میں شام کے اندر جو بطور گورنر سابقہ خلافت کے زمانے میں معاویہ کو قائم کیا گیا تھا، وہ کافی حد تک مضبوط ہو چکا تھا، اور یہاں امیر المومنین کے لیے ایک اہم چیلنج یہ تھا اس اپنی حکومت کے پہلے سال کے اندر، یعنی پہلے سال اور دوسرے مہینے کے اندر، کہ اس کو خط لکھا اتمام حجت کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ نے نہج البلاغہ میں جو مکتوبات ہیں، امام کے خطوط ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً امیر المومنین اور معاویہ کے درمیان 13 سے 14 کے قریب خطوط ہیں جو رد و بدل ہوئے ہیں، اور امام نے آخر تک کوشش کی کہ اتمام حجت کرے اور یہ مسئلے بغیر جنگ کی نوبت آئے حل ہو جائیں۔ خوب اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے، پھر ربیع الاول، اور اس کے بعد ربیع الثانی، پہلی سال کی حکومت میں آپ دیکھتے ہیں کہ 5ویں مہینے کے اندر، یعنی حکومت کے اعتبار سے 5واں مہینہ اور سال کے اعتبار سے یہ 4تھا مہینہ بنتا ہے ربیع الثانی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی خواص کا طبقہ جو بیعت اس لیے کرنے آیا تھا کہ امیر المومنین سے کل حکومت میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا سکے، یعنی طلحہ و زبیر۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تو یہ چلے گئے تھے ام المومنین زوجہ رسول جناب عائشہ کے پاس، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو پلان بنایا قتل جناب عثمان کے انتقام کے حوالے سے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ربیع الثانی کے مہینے کے اندر اہل جمل کا جو ہے وہ مکہ سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور یہ بصرہ کی جانب جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، اور بعد میں وہ داستان جو میں نے پچھلی گفتگو میں اجمالاً عرض کی، یہاں میں ان جنگوں کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ خوب، یہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ۔ جمادی الاول کے اندر امیر المومنین پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ جنگ جمل نہ ہونے پائے، یعنی مسلمان داخلی انتشار کا شکار نہ ہوں۔ دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بالخصوص یہ جو آج ہماری مذہبی پاکستان کے اندر، اور بالخصوص آپ دیکھیں اور اسی طرح بر صغیر کے اندر جو ہماری حالت ہے، کہ ہم اگر کوئی بندہ ہمارے موقف سے اگر کسی جگہ پر ہم آہنگ نہیں اور ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا، تو ہم تیس سے نیس کر دیتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین دیکھیں، ظاہر ہے امام ہے، رہبر ہے، ہادی ہے، جس نے بشریت کے حتیٰ اس بھٹکے ہوئے کاروان کو بھی سلجھانے کی آخری دم تک کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین جمادی الاولیٰ کے اندر یہاں امام خط و کتابت کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ اہل جمل اور امیر المومنین کے درمیان حل ہو جائے، لیکن جب کوئی نتیجہ چیز نہیں دیتی اور امیر المومنین بھی اتمام حجت کر لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمادی الثانی کے اندر باقاعدہ طور پر جنگ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ابھی آپ ذہن میں تصویر رکھیے گا کہ ایک خستہ اور ایک تھکا ہوا ایسا معاشرہ جس نے 3 خلافتوں کے زمانے میں ایک طرح کے مسائل کو دیکھا، ابھی امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کی ہی ہے، اور ادھر سے علی علیہ السلام کی عدالت کی تجلیاں شروع ہو گئیں۔ امیر المومنین کی قاطعیت، یعنی اسٹریٹ فارورڈ ہونا، بقول رہبر معظم کے کہ امیر المومنین شہید قاطعیت ہیں۔ قاطعیت یعنی انسان کے اندر ایک ایسی خصلت کہ جس کے نتیجے میں جس آگاہی اور شعور کی جس سطح کے اوپر ہے، جو چیز ٹھیک ہے اس کی نسبت بھی ڈٹ جائے، اور جو چیز غلط ہے اس کے غلط ہونے کو ثابت کرنے کے لیے بھی ڈٹ جائے۔ یہ ہے قاطعیت۔ رہبر معظم فرماتے ہیں امیر المومنین
شہید قاطعیت ہیں۔ اس چیز نے امام علی کو شہید کیا ہے کہ جس کا ایک مظہر عدالت علی ہے۔ عدالت علی امیر المومنین کی اس قاطعیت کا ایک مظہر ہے۔ خوب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمادی الثانی میں جنگ جمل ہوتی ہے اور وہ کس انداز میں اختتام پذیر ہوئی۔ میں نے پچھلی نشست میں ایک مختصر منظر کشی آپ کی خدمت میں کی تھی اس حوالے سے۔ رجب کے مہینے میں امیر المومنین کا لشکر جمل سے کوفہ واپس آتا ہے اور اس جنگ کے بعد امیر المومنین اپنی خلافت کا مرکز مدینہ کے بجائے کوفہ کو قرار دیتے ہیں، اور شعبان کے مہینے کے اندر اب جو ہے ظاہر ہے جب یہ جنگ جمل ختم ہوتی ہے تو شام کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو گئی مزید۔ ظاہر ہے اس نے ایک طرف تو جو امیر المومنین کی انرجیاں تھیں اس کو بجائے اس کے کہ امیر المومنین الہی نظام کے جو مزے ہیں اور الہی نظام کا جو پھل ہے وہ عوام کو چھکا سکیں، اس کی طرف لے جانے کے اس سے روکنے کے لیے انہوں نے امیر المومنین کو اب ایک دوسرے فیز کی جنگ میں الجھا دیا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جو عرض کیا شروع میں کہ جو محرم کے مہینے میں خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شعبان اور رمضان ان دونوں مہینوں کے اندر امیر المومنین کی یہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ محرم سے شروع کریں اور رمضان تک آئیں تو یہ تقریباً ہمارے پاس 8-9 کے قریب مہینے بنتے ہیں کہ امیر المومنین اپنی حکومت کے پہلے سال کے اندر جہاں پر جمل کے محاذ پر اور جمل کے مسائل کے حوالے سے امام برسر پیکار ہیں، وہیں پر امام کی جو صاف ڈپلومیسی ہے اور امام کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ نرم ڈپلومیسی کا جو میدان ہے اس کے اندر امیر المومنین جو شام کی نسبت بحران ہے اور مسائل ہیں اس کو بھی نپٹانے کی صلح آمیز کوشش میں لگے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ محرم سے لے کر رمضان تک جب اس خط و کتابت نے کوئی نتیجہ نہیں دیا، اب امیر المومنین کی جانب سے اتمام حجت ہو چکا۔ شوال کے مہینے کے اندر صفین کی طرف امیر المومنین کا لشکر روانہ ہوتا ہے۔ اب یہ پہلا سال ہے حکومت کا، ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ہم منتظر بیٹھے ہیں نا، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خود غور کریں انصاف سے کہ اگر 36 ہجری 35 ہجری کے اندر اگر ایک امام امامت کے قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس حکومت کے جو ابھی نوپا ہے، جو ابھی نوخیز ہے، اگر اس عرصے کے اندر بالکل ابتدا میں اتنے مسائل سے الجھا دیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تصویر ذہن میں بنائیں کہ عصر ظہور میں کیا ہونا ہے۔ جب امام زمانہ نے ظہور کرنا ہے تو آیا اس وقت چیزیں بڑی آسانی سے حل ہو جانی ہیں، چٹکیاں بجنی ہیں اور خود ہی خود مشکلیں مسائل جو ہے وہ ہمارے حل ہو جانے ہیں یا نہیں؟ اس وقت کی پیچیدگیاں، اس وقت کے مسائل وہ اس سے بھی زیادہ عمیق گہرے ہوں گے، اور ایک عجیب قسم کی ٹوٹل وار، یہ جو انگلش اصطلاح عسکری اور دفاعی اعتبار سے استعمال کی جاتی ہے، ٹوٹل وار، یعنی ہر طرف سے جنگ، سیاسی جنگ، اقتصادی جنگ، میڈیا کی جنگ، پروپوگیشن کی جنگ، سائیکولوجیکل جنگ، جتنے ڈائمینشن آپ شمار کر سکتے ہیں ان تمام جوانب سے یہ جنگ ہونی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ شوال کے اندر صفین کی جانب امیر المومنین کا لشکر روانہ ہوتا ہے۔ ماہ ذیقات کے اندر یعنی 11ویں مہینے میں، 36 ہجری کے 11ویں مہینے کے اندر فرات کے اوپر دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگی اور ملٹری کے اعتبار سے ہمیشہ کوشش ہر لاؤ لشکر کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو سپورٹ کرنے والے، جو اس کی لاجسٹک سپورٹ ہے کئی اعتبار سے، اس کا سورس بند نہ ہو، اس کے ہاتھ میں رہے وہ چیز۔ جیسے مثلا پلیں ہیں، جیسے سڑکیں ہیں، اسی طریقے سے پانی ایک نہایت اہم قسم کا جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک ویپن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کل یا پانی کو آپ ایک سمبل کے طور پہ لیں، جتنا بھی ظاہر ہے ایک لشکر نے جب جنگ لڑنی ہے
تو اس کو جو مادی وسائل چاہیے، لاجسٹک کے اندر جو یہ چیزیں چاہیے خرد و نوش کے حوالے سے، اس کی فراہمی ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیقات کے اندر لشکر معاویہ نے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی امیر المومنین کے لشکر پہ جو ہے وہ بند کیا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذی الحج کے اندر، یعنی اگلے مہینے کے اندر باقاعدہ طور پر یہ پانی کی جو دیکھتے ہیں صورتحال تھی، امیر المومنین کا لشکر جو ہے اس ناجوان مردی کے اوپر، یہ جو لشکر معاویہ کی طرف سے ناجوان مردی تھی، امیر المومنین کا لشکر جو ہے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں جنگ نہیں ہوئی، ذہن میں رکھیں، ابھی جنگ صفین کا آغاز نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کی صورتحال ہے کہ اس کے بعد کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ مسائل نہ بنے۔ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی وہ مہینے کہ جن کے اندر جنگ حرام ہے، ظاہر ہے یہ مہینے شروع ہیں، اور ماہ محرم 37 ہجری یعنی امیر المومنین کی حکومت کے دوسرے سال کے پہلے مہینے کے اندر ایک معاہدہ اس اعتبار سے طے پا جاتا ہے کہ یہ مہینے جو ہیں شہور الحرام ہیں، یعنی وہ مہینے جن میں جنگ کرنا حرام ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ایک نقطے کی طرف توجہ رہے کہ جو شام کی اسٹیبلشمنٹ تھی، شام کی اسٹیبلشمنٹ نے اسلامی ٹچ اپنے اوج پہ دیا ہوا تھا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، میں کچھ چیزوں کو کوشش کرتا ہوں کنایہ و اشاروں میں ہی صحیح، لیکن آج کے حالات کے ساتھ اس کو حتماً رابطہ دیا جائے۔ اور واقعاً انہوں نے جو ہے شام کی اسٹیبلشمنٹ نے پروپوگیشن کے ذریعے سے، اس وقت کی میڈیا پروپوگیشن، سائیکولوجیکل وار کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر شامی لشکر کو یہ یقین دلا چکے تھی یہ شامی اسٹیبلشمنٹ کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم دین کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک ناحق خون جو بہایا گیا ہے جناب عثمان کا، اس کے انتقام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اسلامی ٹچ اپنے اوج پر تھا۔ اب ظاہر ہے اس اسلامی ٹچ کی خاطر یہاں پر کیا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہے یہاں پر ہم جنگ بندی کرتے ہیں، اور دو طرفہ مذاکرات کے نتیجے میں محرم میں جنگ جو ہے وہ یہاں نہیں ہوتی، دو طرفہ جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ماہ سفر کے اندر ظاہرہ یہ آرام سے بیٹھے نہیں رہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ جب ہم کہتے ہیں جنگ بندی تو ظاہرہ جو ایسا دشمن ہے، یہ دشمن کو یوں نہیں کہ جنگ بندی کا نعرہ لگا کے سائڈ پہ ہو گیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جو ہے وہ اپنے کاموں کے لیے، اور آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں، تو پھر واپس آئیں گے پھر کچھ دیکھتے ہیں نا، پڑاؤ اسی جگہ پہ ڈلا ہوا ہے۔ اور صفین کے مقام پر ماہ سفر میں ہم دیکھتے ہیں، سفر کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور نوبت ثالثی کے معاہدے تک پہنچتی ہے، جس کو ہم اسلامی تاریخ کے اندر حکمیت کا جو کلمہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ثالثی۔ یہ ثالثی جو ہے اس معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی، جس کا میں پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت کیا ہوا۔ ربیع الاول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ثالثی کے معاہدے کے طے پانے کے نتیجے میں امیر المومنین کا لشکر ربیع الاول کے مہینے میں کوفہ کی جانب واپس آتا ہے، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ درمیان میں ایک وقت لیا گیا کہ اس عرصے کے اندر دونوں فریق کی جانب سے جو نمائندہ افراد ہیں یہ اس پہ سوچ بچار کریں گے، اور ان مسائل کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کا یہ لشکر جو ہے کوفہ کی طرف واپس آتا ہے، اور وہ بھی بظاہر جو ہے وہ شام کی طرف واپس جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لشکر امیر المومنین کا، اس لشکر کے اندر کئی طبقات ہیں۔ ایک شناخت جو امیر المومنین کے حیات مبارکہ کے حوالے سے ہمیں آج جس شناخت کی ضرورت ہے کہ اس کے ضمن میں اپنے آئندہ کی صورتحال کو ہم پہچان سکیں، اس کا ایک اہم عنوان ہے طبقات کی شناخت۔ طبقات کی شناخت کہ امیر المومنین کے لشکر میں جو موجود ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ ایک جیسے ہم کہیں کہ سارے کے سارے ایک مزاج کے ہیں، سارے کے سارے ایک طرح کے، نہ، بلکہ امیر المومنین کے پاس بھی جو لشکر جمل میں موجود ہے، جو لشکر صفین میں موجود ہے، آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے اپنے لشکر میں بھی طبقات موجود ہیں۔
اب ساروں کو لشکر امیر المومنین ایک جیسا نہیں کہہ سکتے. لہذا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سادہ لوح طبقہ، عبادت گزار، صوم و صلات کا پابند لیکن بے بصیر طبقہ، ایک ایسا طبقہ کہ جس کو دین کے مزاج کا نہیں پتا، ایک ایسا طبقہ کہ جو دینی عبادتوں اور دینی مناسک کے ظواہر کی تو پابندی کر رہا ہے، لیکن روح دین یعنی امام کی اطاعت میں کیسے چلنا ہے اس سے آری ہے. یہ طبقہ بھی امیر المومنین کے لشکر میں صفین کے اندر موجود ہے، جو اس وقت بڑھ بڑھ کے نعرے لگا رہا تھا کہ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. اب جب یہ درمیان میں معاہدہ طے پاتا ہے ثالثی کا، یہ جب واپس آتے ہیں تو اب یہ پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو غلط ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر دیا. ہم نے تو لشکر معاویہ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم گئے تھے، اور یہ کیا ہو گیا. یہاں جب یہ واپس آئے تو نتیجہ کیا نکلا. دیکھیں میڈیا وار کام کیسے کرتی ہے، غور کریں، میڈیا وار کیسے کام کرتی ہے، سائیکولوجیکل وار کیسے کام کرتی ہے، میڈیا کریسی کیسے معاشروں کے اندر انسان کی حب و بغض، انسان کی کیلکولیشنز مثبت اور منفی، ان کو کیسے ڈیزائن کرتی ہے میڈیا کراسی. اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں، غور کریں، یہی نہروانی طبقہ جو اس وقت لشکر امیر المومنین کے اندر گھسا ہوا ہے، جب یہ صفین میں جا رہا ہے تو اس وقت اس کے سامنے ایک ہی دشمن ہے اور اس کا نام لشکر شام ہے. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ثالثی کے معاہدے میں یہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں، ان کی بے بصیرتیاں ہیں جو مجبور کرتی ہیں کہ امیر المومنین مالک اشتر سے کہیں کہ آپ جب وہ اس نفاق اور اس فتنے کی جڑ کو اکھاڑنے کے لیے پہنچ چکے تھے اور بالکل آخری لمحے اور آخری فرصتیں تھیں کہ جس کے اندر اگر مالک اشتر کے کو امیر المومنین نے بلوایا نہ ہوتا تو یہ بالکل اس نفاق اور اس فتنے کی جڑ کو جڑوں سے ختم کرنے کے اس جگہ تک پہنچ چکے تھے. لیکن اسی سادہ لوح طبقے نے شور شرابہ کر کے امیر المومنین کو مجبور کیا اور امام کو، جناب مالک کو واپس بلانا پڑا. خوب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ جب گیا تھا تو اس کا اصلی دشمن جو ہے اس وقت لشکر شام تھا، لیکن اب یہ طبقہ جب واپس آ رہا ہے، امام کا لشکر کوفہ میں ربیع الاول کے مہینے میں 37 ہجری امیر المومنین کی حکومت کے دوسرے سال جب یہ واپس آ رہا ہے تو اب اس کی نظر میں امیر المومنین بھی نعوذ باللہ مجرم ہے اور معاویہ بھی مجرم ہے. لہٰذا یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں، امیر المومنین کے لشکر سے جدا ہوتے ہیں اور حورا کے مقام کے اوپر، یعنی کوفہ سے تھوڑا سا باہر، کوفہ کے جو دارالخلافہ تھا امیر المومنین کا، یہ کوفہ میں داخل نہیں ہوتے، کوفہ سے باہر اس حورا کے مقام کے اوپر پڑاؤ ڈالتے ہیں. اور یہ مدعا ان کا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس لشکر سے لڑنے کے لیے جائیں گے، اور نعوذ باللہ امیر المومنین کا لشکر اور امیر المومنین نعوذ باللہ جو ہے یہ بزدل ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ صحیح موقف اختیار نہیں کیا، لہٰذا جو ہے ہم سٹینڈ لیں گے اور ہم جائیں گے. یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک ہوتا ہے ہر جگہ پر، دشمن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، دشمن کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے، دشمن کی جو سائیکولوجیکل وار ٹیمیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ یہ کام کرتی ہیں کہ جب بھی محاذ حق کے اندر ایک کورل ٹیم کے پشت پہ جب خنجر گھونپنا ہو تو ایسا کام کرو کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد کو سرگردان کر دو، اس کی کیلکولیشن خراب کر دو کہ اس سے پہلے کہ یہ باہر کے مسائل میں الجھے، اس کو اندر کے مسائل میں الجھا دو. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہمارے پاس ابھی اس وقت نمونے ہیں کہ اس کی کئی مثالیں ہیں کہ آپ خود اپنے ارد گرد میں مسائل پہ دیکھ سکتے ہیں. بالخصوص ابھی جو ہماری اس وقت کی پاکستان کی صورتحال ہے، ان مسائل کو دیکھنے میں بہت حد تک ہمیں اس آئینے سے مدد ملے گی کہ اس آئینے میں اپنی موجودہ صورتحال کو ہم دیکھیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جدا ہوتا ہے ربیع الثانی کے مہینے کے اندر. امیر المومنین پھر یہاں وہی کوشش، وہی ڈپلومیسی کہ جس کے اندر آخری حد تک علوی ڈپلومیسی کے اندر کوشش یہ تھی کہ اس طبقے کو، اس نادان طبقے کو بھی آخری دم تک امام نے کوشش کی کہ ان پہ اتمام حجت کی جائے. اور حتیٰ امام نے، کیونکہ یہ عقیدے کی بنیاد پہ اس طرح سے باہر بیٹھ گئے، امام نے حتیٰ مناظرے کے لیے دعوت دی. باقاعدہ طور پر امام نے کئی وفد بھیجے اور
یہ کہ کسی طریقے سے ان کو قانع کیا جائے اور ان کو حالات سے آگاہ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، لیکن کیا کیا جائے؟ دیکھیں کیا کیا جائے کہ یہ خشک مقدس نما طبقہ کہ جس کی پیشانیوں پہ تو گٹھے پڑے ہوئے ہیں سجدوں کی وجہ سے، لیکن ان کی عقلوں کو دیمک، جہالت کی دیمک چاٹ چکی ہے، امیر المومنین کا کیا کریں؟ اور ایک بڑا جامع زہر جو ہر زمانے کے اندر ایک مصلح انسان کو پینا پڑتا ہے، وہ اپنوں کے ہاتھوں یہ ہے کہ ممکن ہے بظاہر وہ کئی دینی عبادات، کئی معاملات کے پابند ہوں، لیکن ان کی عقلوں کو جہالت کا دیمک چاٹ چکا ہو۔ کیا کیا جائے یہاں پر؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مناظرے کامیاب نہیں ہوئے، یہ افہام و تفہیم کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ربیع الثانی کا مہینہ گزر گیا، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان۔ اس درمیان میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ ادھر سے جو صفین کے حوالے سے معاہدہ ثالثی کا کیا گیا تھا، اس کی اب نوبت آ چکی ہے۔ اب ڈیسیژن لینا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے۔ یہاں پر جب وہ ڈیسیژن سامنے آیا دومت الجندل نامی مقام کے اوپر، جب وہ ڈیسیژن کہ جس کی ابتدا میں ہی باقاعدہ طور پر دشمن اپنی عیاریوں سے، اپنی مکاریوں سے، اپنے فریبوں کے ذریعے سے اس کو ایسے انداز میں ڈیزائن کر چکا تھا کہ اسے پتا تھا کہ لشکر علی کے اندر اس ٹائم پروپوگیشن کر کے کس بندے کو اتنا مقدس طور پہ اوپر لایا جائے کہ اس کی حماقتوں کے نتیجے میں لشکر علی شکست کھائے۔ یہاں ایک اور نقطے کی طرف میں سب سے گزارش کروں گا، آج کی جو بحث ہے ہماری، اس کے اندر کئی ایسی عبرتیں ہیں کہ ان عبرتوں کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، موسیٰ اشعری ایک سمبل ہے دشمن کے کام کا، کہ جس کے اندر دشمن کیسے کام کرتے ہیں۔ ہم بعض کو سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی بڑی معتبر شخصیت، شاید کوئی بڑا ایسا نامور چہرہ کہ جو آج تک دین کی بات کرتا رہا ہے، جو آج تک انقلاب کی بات کرتا رہا ہے، جو آج تک تبدیلی کی بات کرتا رہا ہے، جس نے پتہ نہیں اتنا عرصہ جو ہے جیلیں کاٹی ہیں، جس نے اتنا عرصہ زحمتیں کی ہیں، مشکلات برداشت کی ہیں، تو ہم کہیں کیونکہ اس کا ماضی، کیونکہ اس کا سابقہ درخشاں ہے، لہذا آج بھی یہ وہی ہے۔ یعنی ہم کوئی ابھی کے لیے کرائٹیریا اور معیار معین نہ کریں اور کہیں کیونکہ اس وقت یہ تھا لہذا اب بھی یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں دشمن کام کیسے کرتا ہے اسلامی محاذ کے حوالے سے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، میں گزارش کروں گا، بار بار عرض کر رہا ہوں تاکید کر کے، کہ ابھی جو ہمارے حالات ہیں ان کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ میزان اور معیار ہونے چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں دشمن نے کیا کیا کہ ایک موسیٰ اشعری جیسے ایسے انسان کو پروان چڑھایا کہ پوری زندگی اس سے اور کوئی کام نہیں لیا۔ غور کریں آپ، اس سے مسجد نہیں چھینی، اس سے تقریریں نہیں چھینی، اس نے جو بھی کام معاشرے میں کرنا چاہا اس کو کھل کے موقع دیا کام کرنے کا، کھل کے موقع دیا کام کرنے کا۔ آپ دیکھ لیں اتنا موقع دیا، اس کی اتنی پاور آ گئی کہ جب امام اس کی طرف اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں تو اس کے اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہمیں موسیٰ اشعری کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ آج ہمارے ہم یہ فضا شخصیت پرستی اور گوسالہ پرستی اس اوج کے اوپر ہوتی ہے کہ ہماری عقلیں جو ہے وہ اندھی ہو جاتی ہیں اور نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ دیکھیں جب ہم کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ دشمن کے میدان میں کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ دشمن کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے کسی کے خیمے سے نکل کے آ رہا ہو، یہ کسی کی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہو، یہ کسی کے پاس سے جا کے آ رہا ہو، نہ ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ اشعری کا ایک سائن، اس پہ غور کریں، اس مثال پہ غور کریں، موسیٰ اشعری کا ایک سائن محاذ حق کے لیے کتنی بڑی سختی اور مشکل کا باعث بن رہا ہے، اور موسیٰ اشعری کا ایک سائن کتنی بڑی محاذ باطل کی ظاہری فتح کا باعث بن رہا ہے، ظاہری فتح۔ اس پہ غور کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دشمن نفوذ کرتا ہے، دشمن کام کرتا ہے، اور رہبر معظم نے کتنی تاکید کی اس وقت کہ عالم اسلام کے اندر ایسی شخصیتیں جن کے اندر ڈیسیژن پاور کی صلاحیت موجود ہے، ڈیسیژن پاور، فیصلے کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ان کی عقلیں کام کر سکتی ہیں، ان کے اوپر دشمن ایسے کام نہیں کرتا کہ ایک ایک کو بٹھا کے لے جائے کہیں پہ اور ان کو جو ہے وہ کچھ مہینے جا کے ٹریننگ کرے، نہ،
کام ایسے انداز میں ہوتا ہے ان کی کیلکولیشنز پہ کہ کل ان سے تلوار چلانا نہیں مطلوب، کل ان کی تلوار نہیں چاہیے، کل ان کا وہ سائن چاہیے جس سائن کے نتیجے میں بھائی بھائی پہ تلوار اٹھائے گا، کل ان کا وہ سائن چاہیے۔ دومت الجندل کے مقام پر یہ مذاکرے جب سامنے آتے ہیں اور باقاعدہ طور پر کھل کے وہ مکر و فریب کہ جس کو اسی جمل کے ٹائم پر معذرت صفین کے ٹائم پر ڈیزائن کیا گیا تھا، اب جب کھل کے سامنے آ گیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کی مکاریاں، ان کے فریب کھل کے سامنے آ گئے۔ اب امیر المومنین کے لیے یہ چیلنج ہے، یہ ختم نہیں ہوا مسئلہ۔ دیکھیں، جو صفین کا چیپٹر ہے امیر المومنین کی حکومت کے دوسرے سال کے اندر، یہ چیپٹر کلوز نہیں ہو گیا۔ درمیان میں اپنوں کی حماقتوں کی وجہ سے، اپنوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے اور دشمن کی مکاری اور دشمن کی عیاری کی وجہ سے وہ ایک مکاری پہ مشتمل ڈپلومیسی میں تبدیل ہوئی چیز، اس کے لیے انہوں نے ٹائم لیا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض کو دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن جب یہ دیکھتا ہے کہ میں نابودی کے بالکل آخری مرحلے کے اوپر ہوں تو بعض اوقات حق کے محاذ کی نسبت ایسی فضا بناتا ہے کہ اس کو سانس لینے کا مزید ٹائم مل سکے، تاکہ اپنی توانائیاں، اپنی طاقتیں، اپنی افرادی قوت اس کو دوبارہ سے تیار کر سکے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ ظاہر امیر المومنین کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ یہ بالکل ناانصافی پہ مبنی ہے اور موسیٰ اشعری جیسا ایک مقدس گدھا جو ہے، اس نے کس انداز میں امر آس جیسی مکار لومڑی کے ہاتھوں فریب کھایا ہے، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ایک طرف ہے، یہ چیپٹر ابھی تک کھلا ہوا ہے، ادھر سے خوارج کا فتنہ دن بدن اوپر آ رہا ہے۔ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ خوارج جب یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے کوفہ سے حورا کے مقام کے اوپر، تو انہوں نے امیر المومنین کا جو مرکز تھا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، کوفہ کو، لہٰذا انہوں نے رہزن کا کردار ادا کیا اور امیر المومنین کے ماننے والوں کی نسبت جو مسائل ایجاد ہوئے، ابن خباب کا واقعہ آپ کی خدمت میں پچھلی نشست میں بیان ہو چکا ہے۔ تو یہاں امیر المومنین نے جب دیکھا کہ اب کوئی حل نہیں ہے تو ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج جو ہے، خوارج اور امیر المومنین کے لشکر کے جو ہے یہ دونوں کا آمنا سامنا نہروان کے اندر ہوتا ہے، اور یہاں ذیقات ذی الحج کا جو ہے وہ مہینہ درمیان میں گزر جاتا ہے کہ یہ لشکر ادھر نہروان کی جانب روانہ ہوتا ہے خوارج کا، اور اسی طریقے سے اس عرصے کے اندر ذیقات ذی الحج کا مہینہ گزرتا ہے، اور ادھر سے امیر المومنین کی حکومت کا تیسرا سال یعنی 38 ہجری شروع ہوتی ہے۔ یہاں محرم کے مہینے کے اندر اب امیر المومنین کی کوشش یہ تھی کہ نہروانیوں کا مسئلہ، یعنی یہ جو نہروانی نہیں، ہم کہیں کہ جو خوارج ہے، خوارج کیس کو بی پلان کے اندر رکھیں، بی تھریٹ کے اندر رکھیں، خوارج کو اے تھریٹ کے اندر نہ رکھیں۔ امام کی پوری کوشش تھی، اس لیے امام نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ پیکار نہ ہو، لیکن اس پورے عرصے میں جب یہ نتیجہ نہیں نکلا اور محرم کے مہینے میں جب امیر المومنین کا یہ لشکر اس ثالثی کے معاہدے کے اندر مکاریوں اور فریبکاریوں کو دیکھنے کے بعد صفین کے لیے جب روانہ ہونا چاہتا ہے، تو ادھر سے جب خبر ملتی ہے کہ دشمن اس سے پہلے کہ آپ اس کی طرف پڑاؤ ڈالو، اس لشکر خوارج کو اتنا تیار کر چکا ہے کہ یہ امیر المومنین کے لشکر کے پاؤں میں اب ایک بیڑی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ نہروانی طبقہ، یہ خوارج کا طبقہ۔ لہذا امیر المومنین کا یہ لشکر، جس نے فتنہ اکبر تشخیص دیا تھا کہ اس وقت لشکر شام ہے، اب اس کو رستے سے اپنی پالیسی بدلنی پڑی اور اس لشکر کو رخ کرنا پڑا نہروان کی طرف۔ یہاں کئی عبرتیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں دشمن کیسے کام کرتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ دشمن کے اندر کوئی بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے، بڑی ہیبت ہوتی ہے، بڑا روب ہوتا ہے، بلکہ دشمن حق کے محاذ کے اندر ہی ایسی چند دستگیاں اور ایسے درمیان میں تفرقے ایجاد کر چکا ہوتا ہے کہ حق کے محاذ کی انرجیاں ہمیشہ یہاں صرف ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں جب بائیڈن برسر اقتدار آیا امریکہ کے اندر،
تو اس نے کہا تھا ایران کے بارے میں، اور در حقیقت آپ یوں کہیں کہ اسلامی نظام کے بارے میں، اسلامی انقلاب کے بارے میں کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے کہ اتنا اسلامی انقلاب کو، اسلامی نظام کو ہم داخلی مسائل میں اتنا الجھا دیں گے، اتنا الجھا دیں گے کہ یہ اس سے باہر کچھ دیکھ ہی نہ سکے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ نمونہ ہے آج کا۔ خوب، محرم کے مہینے میں امام کے اس لشکر کو صفین کے بجائے اپنا رخ نہروان کی طرف کرنا پڑا۔ سفر کے مہینے میں باوجود اس کے کہ یہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن نہروانی طبقہ، یہ بے بصیرت عبادت گزار طبقہ اس حد تک اسلام کے گلے میں ایک ہڈی بن چکا تھا کہ اس ہڈی کو اب نکالنا ضروری تھا، اس آنکھ میں چبھے ہوئے کانٹے کو نکالنا اب ضروری تھا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہاں جنگ نہروان ہوتی ہے، اور اب یہ نہروانی چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ سوال، خوب مسئلے حل ہو گئے، امیر المومنین واپس پلٹ آئیں، آرام سے بیٹھیں، ہم بھی کہیں جناب یا علی مدد، یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے کچھ اور بتیرے ہیں، جانے یا علی۔ مسئلے حل ہو گئے نا۔ اب یہ 78 ہجری تیسرے سال کے تیسرے مہینے کے اندر معاویہ اسٹیبلشمنٹ کی کیلکولیشنز یہ ہے کہ علی علیہ السلام کا لشکر اور حکومت علوی اس وقت اپنی لاجسٹک تعداد کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اتنی کھپ چکی ہے، اتنے داخلی مسائل کا شکار ہو چکی ہے کہ اب اس پہ آپ کاری ضرب لگاؤ بڑھ کر۔ دیکھیں اب دو باتیں ہو گئی۔ پہلے 2 سالوں کے اندر موضوع یہ تھا کہ شام کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی، یعنی امیر المومنین مسلسل خط بھیج رہے ہیں اور آگے سے جواب نہیں آ رہا، تڑیاں ماری جا رہی ہیں آگے سے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی حکومت کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے تو اب یہاں پہ معاویہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ اب یہ حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب یوں نہیں ہے کہ آپ اس وقت اپنی بقا کی فقط جنگ لڑو، بلکہ یلغار کرو۔ یلغار، یہ کلمہ یاد رکھیں، یلغار۔ یلغار کیا ہوتی ہے اردو ادب کے اندر؟ آپ اس کلمے کی جا کے کیفیت پہ غور کریں، اس کے معنی کی کیفیت پہ۔ یلغار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں، یوں نہیں ہوتا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے اور دفاع کر رہے ہیں، اب دفاع کی پوزیشن نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں امام کو داخلی مسائل میں الجھا کر، امام کے لشکر کو داخلی مسائل میں الجھا کر، یہاں معاویہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کہ پہلا ایک حملہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، وہ جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا غارت گری، یہ عنوان بھی تھا الغارات، کہ جو غارت گریاں ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی حکومت کی قلمرو کے اندر یہاں ضحاک بن قیس نامی جو ہے، یہ شام کی مشینری کا یہ آپ کمانڈر کہیں، کہ یہ اب کیا کرتا ہے، یہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور امیر المومنین اس اسلامی قلمرو کی حفاظت کے لیے جناب حجر بن ادے کو مقابلے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ یہاں سے اب غارت گریاں شروع ہو رہی ہیں، غور کریں، یہاں سے غارت گریاں شروع ہو رہی ہیں، اوج نہیں مل رہا امیر المومنین کی حکومت کو۔ اگر کوئی اس انداز میں تصویر اپنے ذہن میں امیر المومنین کے اسوں کی بنائے اور واقعاً دیکھتا جائے کہ جتنا جتنا امیر المومنین کی حکومت کا عرصہ آگے کی طرف جا رہا ہے، یوں نہیں ہو رہا کہ امیر المومنین کے پاس ظاہری جو قدرت اور توانائی ہے، اور جو لشکر ہے، جو لو لشکر ہے، جو امام کی شنوائی ہے معاشرے کے اندر، آیا وہ بڑھ رہی ہے یا دن بدن کم ہو رہی ہے؟ پھر آ کے انسان کو 21 رمضان کے اندر جو شہادت اور اس سے پہلے 19 کو جو ضرب ہے، اس کی پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، جب یہ تناظر ذہن میں ہو۔ خوب، تیسرے سال حکومت کے ربیع الاول کے مہینے میں یہ غارت گری کے لیے ضحاک بن قیس حملہ کرتا ہے اسلامی قلمرو کے اندر، اور جناب حجر بن ادے کو امیر المومنین مقابلے کے لیے لشکر کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ ربیع الثانی جمادی الاول کا مہینہ گزر گیا۔ جمادی الثانی کے اندر اب نعمان بن بشیر اب ایک اور مقام سے اسلامی قلمرو کے اندر حملے کی کوشش۔ اب دیکھیں یہ جرات ہے نا، یہ جسارت ہے، یہ جسارت ہے نا
کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اسلامی حکومت کا پیکر اس وقت اپنوں کے ہی ہاتھوں کمزور ہو چکا ہے، لہذا جدھر سے جی چاہے خنجر گھونپو، جدھر سے جی چاہے آپ حملہ کرو، وار کرو۔ لہذا نعمان بن بشیر غارت گری کے لیے یہ آتا ہے، اور ادھر سے جو ہے امیر المومنین مالک بن جناب کعب ان کو بھیجتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نعمان بن بشیر کا لشکر جو ہے اس کو شکست ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس خطے اور اس علاقے کی جو ہے وہ حفاظت امیر المومنین کا لشکر دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ رجب کا مہینہ گزر گیا علوی حکومت کے تیسرے سال کا۔ شعبان کے اندر اب یہاں ذرا دیکھیں ایک سٹیپ آگے غور کریں، ان کو ذہن میں رکھیں، تصویر کو کیسے جا رہے ہیں ہم تاریخ کی طرف۔ تاریخ آئینہ ہے، تاریخ آئینہ ہے جس آئینے میں انسان مستقبل کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ دیر واز اے ٹائم نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ پچھلوں کے قصے ہیں، نا، یہ پچھلوں کے قصے نہیں ہیں، انہی داستانوں سے جو اب ہو رہا ہے، جو آگے ہونے والا ہے، آپ اس تناظر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب مسئلہ خالی غارت گریوں تک نہیں ہے، اب ایک سٹیپ اور اوپر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاویہ کی جانب سے سماوا نامی مقام جو اس وقت موجودہ جو اس وقت عراق ہے، عراق کے جو مختلف صوبے ہیں اس میں سے ایک سماوا کے نام پہ ہے۔ سماوا کا یہ جو خطہ ہے، اس خطے کی زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے یہ جرات کرتے ہیں، اس خطے کی زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر یہاں یہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ نام نہاد جو شام کے اندر نام نہاد جو اسلامی حکومت اور اسلامی گورننس کے نام پہ جو سسٹم تھا، خوب ظاہر ہے اس کو چلانے کے لیے اور بیت المال کا خزانہ پر رکھنے کے لیے وسائل کی ضرورت تھی، لہذا اس نام نہاد اس سسٹم کو بچانے کے لیے ایک بڑا ذریعہ آپ کو پتہ ہے بیت المال ہے، لہذا بیت المال کو تاراج کرنے کے لیے، بیت المال پہ یلغار کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ علاقہ تھوڑا کمزور ہے، اور اس خطے کے اندر اپنے بندے انہوں نے جو ہے وہ بھیجے، اور یہ ایریا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمجھے کہ شام اور اس کے ساتھ کے قریب کے ایریوں میں سے ہے، لہذا اس اعتبار سے اس خطے کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ رمضان، شوال، ذیقات کہ یہ مہینے امیر المومنین کی تیسری سال کی حکومت کے گزرتے ہیں۔ ذی الحج یعنی آخری مہینہ جو ہے، اب آپ دیکھیں علوی حکومت کے پیکر پہ ایک اور خنجر جو لگانے کی کوشش کی گئی، وہ ہے مصر کے اندر جو معاویہ مشینری تھی اس کی سازش معاشرے کے اندر اور ان کے اندر افراتفری اور پروپیگنڈے کی فضا کو ایجاد کرنے کی کوشش ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اگلے چوتھے سال میں داخل ہوتے ہیں امیر المومنین کی 39 ہجری کے پہلے مہینے محرم کے اندر، تو یہ معاویہ اسٹیبلشمنٹ اور معاویہ مشینری اور معاویہ اس وقت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں پروپوگیشن کی جو سسٹم تھا، یہ اتنا کامیابی سے کام مصر کے اندر کر چکا تھا کہ امیر المومنین کے لشکر کا سپہ سالار، جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے، تم کیا جانو مالک اشتر کیا ہے، ہاں، امیر المومنین کا یہ نمائندہ کہ نہج البلاغہ کے اندر وہ جو 53 نمبر امام کا خط ہے جو سب سے تفصیلی خط ہے، اور علوی حکومت اور اسلامی حکومت کا ایک جامع منشور اور ایک آئین اور ایک قانون جو ہے وہ اس خطبے کے اندر امام کے اس خط میں موجود ہے، 53 نمبر جو مالک اشتر کے نام ہے۔ اب دیکھیں امام نے جو خط لکھا تھا کتنی تفصیل کے ساتھ ہے۔ جناب مالک اشتر 39 ہجری چوتھی سال حکومت کے اندر محرم میں جب یہ مصر کے قریب ابھی نہیں پہنچے ہوتے، فاصلے پہ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جناب مالک اشتر کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے زہر کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ خوب ظاہر ہے اس کے بعد جناب محمد بن ابی بکر کو ادھر سے امیر المومنین بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف سے شام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مصر ایک بہت اہم اسٹریٹجک پوائنٹ تھا، لہذا یہاں پر اب
لشکر شام کی طرف سے کون آتا ہے؟ عمرو عاص. عمرو عاص یہاں پر، اور ادھر محمد بن ابی بکر امیر المومنین کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جناب امیر المومنین کے یہ فرزند جو امام کے مانوی فرزند ہیں محمد بن ابی بکر، ان کی یہاں شہادت ہوتی ہے، اور مصر کے اوپر عمرو عاص جیسی چالاک مکار لومڑی جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہے. ربیع الاول کا مہینہ چوتھے سال حکومت کا گزر جاتا ہے. ربیع الثانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بصرہ کے اوپر اب قبضے کے لیے معاویہ مشنری کوشش کرتی ہے. یعنی غور کریں بات کہاں سے چلی تھی. امیر المومنین خط لکھ رہے ہیں اور صلح صفائی سے کوشش کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، اور یہ حکومت جس پہ تم ابھی بیٹھے ہو، یہ مسند، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ واپس کر دو. اور امام اپنے نمائندہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، اپنوں کی نا اہلی اور نادانی اور بے بصیرتی اور ظاہری دینداری کے نتیجے میں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین رات کی تنہائیوں میں کوفہ کے نخلستانوں میں جا کر کنوؤں کے اندر امیر المومنین فریادیں کرتے تھے. ان فریادوں کو سمجھ رہے ہیں ابھی کیسے کیوں فریادیں تھیں؟ جیسے کیا چیز امام کو رلا رہی ہے؟ ہاں، ایک مخلص باپ کو اپنی اولاد کی نسبت اگر کوئی چیز خون کے آنسو رلا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں وہ کیا چیز ہے کہ وہ ان کی بھلائی کو سوچ رہا ہو اور یہی اس کی ٹانگیں کاٹنے کے در پہ ہو، یہی اس کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ لشکر شام اتنا جسور ہو گیا کہ پہلے مصر پہ انہوں نے قبضہ کیا. اب ان کا ارادہ ہے ربیع الثانی چوتھے سال حکومت کے اندر 39 ہجری میں کہ بصرہ کے اوپر بھی اب قبضہ کیا جائے. لہذا یہاں جمادی الاول کے اندر، جمادی الاولیٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر شام کی یہاں پسپائی ہوتی ہے، کامیاب نہیں ہوتے، اور یہ خطہ جو ہے اس وقت ان کے ہاتھ نہیں لگتا. جمادی ثانی کا مہینہ گزر گیا. رجب کے مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ مشنری جو اس وقت پہلے تیسرے سال حکومت کے اندر سماوا کے علاقے کی زکوٰۃ وصول کرنے کے درپے تھی، اب مزید جرت کرتی ہے اور تیمہ نامی علاقہ جو ہے، جو اس وقت کا جو موجودہ سعودی عرب ہے، اس میں جو تبوک کا علاقہ ہے اس کے سے جو ہے تھوڑے سے فاصلے پہ جو ہے یہ علاقہ واقع ہے تیمہ کے نام پر. اس علاقے کی زکوٰۃ جو ہے وصول کرنے، اور اپنے اب ظاہر ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اسلامی حکومت ہیں، اس وقت ہم اسلامی حاکمیت کے جو ہے نمائندے ہیں، اور اپنا عشر، اپنی زکوٰۃ جو بھی ہے وہ آپ ہمارے حوالے کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں عراق ہی کا ایک صوبہ ہے، ابھی موجودہ صوبہ ہم اسے کہیں گے، انبار اس علاقے کا نام ہے. یہاں پر سفیان بن عوف جو اسی لشکر شام کی طرف سے جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ جا کے غارت گری کرے. اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں سعید بن قیس کو امیر المومنین بھیجتے ہیں سفیان بن عوف سے جنگ کے لیے کہ یہ بھی غارت گری کے لیے جو ہے اس خطے میں آتا ہے. شوال کا مہینہ گزر گیا، ذی الحج کے مہینے گزر گئے. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے یہاں البتہ ایک دو چیزیں اور رہ گئی ہیں، میں یہاں کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین کی حکومت کے چوتھے سال کے اندر شوال کے مہینے میں امام اب لشکر کو دوبارہ تیار کر رہے ہیں. امیر المومنین کی حکومت کا چوتھا سال ہے، اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے شوال. اب امیر المومنین جب ظاہر دن بدن یہ غارت گریاں، اتنی جسارت، اتنی جرت جو لشکر شام کی دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین اب اپنے لشکر کو دوبارہ تیار کرنے کے درپے ہیں کہ اٹھو اور جو ہے اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو. ابھی آپ غور کریں، اگر ابھی آپ کے ذہن میں یہ تصویر جو جس انداز میں بیان کی گئی ہے، ابھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ امیر المومنین جب فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ خدا تمہیں مجھ سے لے لے، مجھے تم سے لے لے، اور فرمایا کہ
سترون بعدن بعد مقامی، فرماتے ہیں کہ تم سترون غدن مقامی، فرماتے ہیں کہ تم علی کے چھن جانے کے بعد پہچان پاؤ گے کسے ہاتھ سے دیا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں میں تمہیں سردیوں میں بلاتا ہوں تو تم ایک طرح کے بہانے کرتے ہو، تمہیں گرمیوں میں بلاتا ہوں تم ایک طرح کے بہانے کرتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین کی فریادیں نہج البلاغہ کے اندر کس تناظر کے اندر ہے، کیا ہے آس پاس کے اندر۔ لہٰذا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں امیر المومنین اپنے لشکر کو تیار کرنے کے درپیں اور ذی الحج کے مہینے کے اندر، یعنی امیر المومنین کی حکومت کے چوتھے سال کے آخری مہینے کے اندر، امام جو ہے یزید بن شجرہ نامی فرد کو جو ہے یہ بھیجتے ہیں، اور اس درمیان میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہے لشکر مزید تیار ہو سکے اور اس کو باقاعدہ طور پر، اب ظاہر ہے یہ لشکر آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے میں یہ درمیان میں تھک چکا تھا، فرسودہ ہو چکا تھا، داخلی مسائل میں الجھ چکا تھا، کئی سستیاں اس لشکر کے اندر ایجاد ہو چکی تھیں۔ اب امام نے اسی لشکر کے ذریعے کیسے جو ہے امام نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 40 ہجری، یعنی امیر المومنین کی حکومت کے 5ویں سال، جلدی سے اس کے اندر یہ تقریباً 4-5 اہم نکات ہیں، میں یہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں، وقت کافی ہو چکا ہے ہماری اس اصلی گفتگو کے اعتبار سے۔ امام جو ہے یہاں پر ظاہر ہے جو لشکر شام کی طرف سے جو یلغاریں ہوتی رہی ہیں، امام ان کے مقابلوں کے لیے مختلف افراد کو جو ہے وہ امام بھیجتے رہے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یزید بن شجرہ کے ساتھ مقابلے کے لیے امیر المومنین اپنی فوج کے ایک سپہ سالار جناب ماکل کو بھیجتے ہیں محرم کے مہینے کے اندر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ وہی جھڑپیں ہیں، آپ اس کو رکھیں ذہن میں، جھڑپیں ہیں ابھی ظاہر ہے اب وہ صفین جیسی دوبارہ پیکار اور دوبارہ محاذرائی نہیں ہو سکتی۔ لشکر امام اتنا فرسودہ ہو چکا ہے، داخلی مسائل میں اتنا الجھ چکا ہے، یہاں اب جو مختلف یہ جیسے کہتے ہیں نا ایک دفاعی پوزیشن، ایک ڈیفنس کنڈیشن جو ہے اس وقت امیر المومنین کے لشکر کی اس وقت دیا ہے کہ یہ جو اصلی قلم رو ہے اب اس کی بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لشکر شام اور یہ شام کی مشینری اور اسٹیبلشمنٹ دن بدن ظاہری اعتبار سے قوت پکڑ رہے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر امیر المومنین کی حکومت کے امیر المومنین کی حکومت کے 5ویں سال کے تیسرے مہینے ربیع الاول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب نوبت یہاں پہنچی ہے کہ دومت الجندل، جندل جو علاقے کا نام عرض کیا تھا، یہاں کی زکوٰۃ کے حاصل کرنے کے لیے بھی جو شام کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہاتھ بڑھاتی ہے، اور یہاں پر بھی اب یہ کیسے غارت گریاں ہوئی ہیں، میں یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ عرض کی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم نے اگلی نشستوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، امیر المومنین کی عنایت شامل حال رہی تو آپ کی خدمت میں یہ ایک ایک یلغار جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تفصیل سے چیزیں آئیں گی تاکہ پتہ چلے کہ کن حالات سے گزر کر یہ علوی حکومت جو ہے وہ آئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جمادی الاول 5ویں سال حکومت کے اندر یہاں پر پھر یسر بن ارطا نامی جو ہے یہ لشکر کا سالار اپنے لشکر لاؤ لشکر کے ساتھ شام کی طرف سے یہ غارت گری کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام جو ہے اس کی دوسری غارت گری اگلے مہینے جمادی الثانی کے اندر ہے، یہاں امام مقابلے کے لیے لشکر اپنا بھیجتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ غارتوں کا سلسلہ چلا آتا ہے اور یہاں تک کہ امام، ابھی غور کریں آپ، شعبان کا مہینہ امیر المومنین کی حیات مبارکہ اور بالخصوص ظاہری خلافت کا شہادت سے ایک مہینہ پہلے کا ٹائم جو ہے آپ دیکھیں، اس وقت امام اپنی پوری کوشش کے اندر ہے کہ اس فتنہ شام کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے اور امت کے پیکر پہ یہ ایجاد شدہ سرطان اور اس کینسر کو ختم کرنے کے لیے امام اپنے لشکر کو دوبارہ بسیج کرنے کی، دوبارہ جوڑنے کی، اس کی ریکنسٹرکشن کرنے کی، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ امام اس شعبان کے عرصے کے اندر
جو کوشش کر رہے تھے وہ وہی بہانے وہی ہیلے جو آپ نے آج تک سنے، ان سے گزرتے ہوئے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور آخر کار ماہ مبارک رمضان کے اندر 19 ماہ مبارک رمضان کی شب، 19 کی شب جو ہے اس کو امیر المومنین کو ضرب لگتی ہے، اور 21 ماہ مبارک رمضان کو یہ ہستی اپنوں کے ہاتھوں جو جام زہر پیا وہ ایک طرف، اور ادھر سے جو امام کو ضرب لگی جو سر کے اوپر، اس کے جو اثرات تھے اس کے نتیجے میں امیر المومنین کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ اگر یہ سارا تناظر ہمارے ذہن کے اندر ہو اور اس کے بعد ہم نہج البلاغہ کو آ کے کھولیں گے تو یہاں ایک ایک کلمہ کسی اور طرح سے سمجھ آئے گا۔ یہاں جہاں ہمیں امیر المومنین کے زمانے کے اندر علوی حکومت کے مسائل کی جو دقت اس کے حوالے سے ہمیں جو سمجھ آئے گی، اسی طریقے سے جس امام کے ظہور اور جس امام کی عالمی حکومت کے ہم منتظر ہیں، اس کی نسبت بھی حالات، مسائل، ذمہ داریاں کندھوں پہ جو ہم نے جس چیز کو اٹھانا ہے اس کے لیے کیسے خود کو تیار کرنا ہے، اس کی بھی سمجھ آئے گی۔ یاد رکھیے گا آخری جملہ، امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھنے والے بہت زیادہ تھے، امیر المومنین سے قلبی محبت رکھنے والے بہت زیادہ تھے، امیر المومنین کو اپنا پہلا امام ماننے والے بہت سارے تھے، لیکن غور کریں کیا نوبت آتی ہے کہ اسی کوفہ کے اندر نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے امیر المومنین اسی اپنے لشکر کو فرماتے ہیں، یا اشبہ الرجال ولیس الرجال، اے مردوں کے چہروں والے، مردوں کہ جن کے چہرے مردوں جیسے ہیں، جن کے اندر نہ شہامت ہے نہ جرت، نہ امام کی اطاعت، فرمایا کس چیز میں کم ہوں، کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ماضی کے ان جھروکوں سے عبرت لیتے ہوئے اپنے آپ کو امام زمانہ کے لشکر کے لیے، امام زمانہ کی حکومت کے لیے تیار کر سکیں۔ اس تیاری کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت، شجاعت، مسائل کا فہم اور نصرت امام کے لیے اپنی ہر طرح کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔